السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبصرہ پوائنٹ کی ہفتہ روز عالمی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ حرم شریف میں سماجی فاصلے کے بغیر نماز جمعہ کی گئی ادا۔ کورونا SOPs پر عمل برخاست۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی تعداد دگنا کرنے کا منصوبہ۔ اسرائیلی اخبار نے کیا انکشاف۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا ریفیوجی کیمپ پر حملہ۔ ریفیوجی کیمپ میں تقریباً 10 لاکھ افراد ہیں قیام پذیر۔ اب خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب میں کورونا انفیکشن میں کمی کے بعد حرمین شریفین میں سماجی فاصلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ 22 اکتوبر کو مسجد الحرام میں 2 سال بعد پہلی مرتبہ سماجی فاصلے کے بغیر نماز جمعہ ادا کی گئی۔ حرمین شریفین میں پچھلے ہفتے ہی سماجی فاصلے اور کورونا SOPs پر عمل آوری کو ختم کر دیا گیا تھا۔ عبرانی اخبار اسرائیلی ہیوم نے انکشاف کیا تھا کہ اسرائیلی وزارت تعمیرات اور ہاؤسنگ جلد ہی مقبوضہ مغربی کنارے کے مشرق میں وادی اردن کے ساتھ صہیونی آباد کاروں کی تعداد کو دگنا کرنے کا منصوبہ تیار کرنا شروع کر دے گی۔ اخبار نے کہا ہے مجوزہ منصوبہ اسرائیلی حکومت کو کنیسیٹ میں ریاستی بجٹ کی منظوری کے بعد پیش کیا جائے گا۔ اخبار نے مزید کہا کہ اس منصوبے کا مقصد وادی اردن میں یہودی برادریوں کو مضبوط بنانا ہے۔ بنگلہ دیش کے شہر کوکس بازار میں واقع روہنگیا ریفیوجی کیمپ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اس مسلح گروہ نے کوکس بازار کے اکیا نامی علاقے کے ایک مذہبی اسکول پر حملہ کیا جس میں 3 اساتذہ، 2 رضاکار اور ایک طالب علم کی موت ہو گئی۔ بنگلہ دیش کے جنوبی شہر کوکس بازار کے ریفیوجی کیمپ میں تقریباً 10 لاکھ روہنگیا پناہ گزین بستے ہیں۔ کویت میں جماعت کے دوران نمازیوں میں سماجی فاصلے کی دوری ختم کر دی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق کورونا کیسز میں کمی اور ٹیکہ اندازی عمل تیز ہونے پر کویت کی کابینہ نے پابندیوں میں نرمی کی منظوری دے دی ہے۔ کویت میں تقریباً 1.5 سال بعد مساجد میں باجماعت نماز کے دوران سماجی فاصلے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے اور نمازیوں نے بغیر کسی دوری کے باجماعت نماز ادا کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر جوتے اتار کر قدم رکھا۔ مدینہ منورہ ایئرپورٹ پہنچنے پر ڈپٹی گورنر شہزادہ سعود بن خالد الفیصل نے ان کا استقبال کیا۔ مدینہ منورہ میں عمران خان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور عمرہ ادا کیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً 4000 فلسطینیوں کے مغربی کنارے میں بطور مقامی آبادی اندراج پر آمادہ ہو گیا ہے۔ یہ افراد کئی برسوں سے اسرائیل کے زیر کنٹرول اراضی پر بنا کسی سرکاری حیثیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس فیصلے کا اطلاق غزہ کی پٹی میں رہنے والے 2800 سابق مکینوں پر ہوگا جو 2007 میں وہاں حماس کے کنٹرول کے بعد غزہ سے کوچ کر گئے تھے۔ اس طرح مغربی کنارے کے 1200 فلسطینیوں کو بھی سرکاری حیثیت دی جائے گی۔ سعودی عرب میں بچوں کو کلاس میں قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہوئے خاتون اسکول ٹیچر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے شہر ریاض کے ایک اسکول میں خاتون ٹیچر تیسری جماعت کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی تھیں کہ اچانک کلاس روم میں ہی گر گئیں۔ ہاسپٹل لے جانے کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اسکول ٹیچر کے والد نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ انتقال کے وقت بیٹی روزے کی حالت میں تھی۔ وہ ہر جمعرات اور پیر کے روزے رکھتی تھی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے زیر حراست سماجی رہنما عثمان کافالہ کی حمایت میں مشترکہ بیان جاری کرنے کے بعد امریکہ، جرمنی اور دیگر 8 مغربی ممالک کے سفراء کو ملک سے بے دخل کرنے کی دھمکی دے دی۔ عثمان کافالہ 2007 سے جرم ثابت ہوئے بغیر قید میں ہیں۔ سعودی عرب نے ایک الیکٹرانک چپ متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اس میں شہریوں کا ڈیٹا شامل ہوگا اور اسے ان کے پاسپورٹ سے منسلک کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد سعودی میں مختلف خدمات کو مربوط اور ڈیجیٹل بنانے کے عمل میں سہولت پیدا کرنا ہے۔ آئندہ چند ماہ میں ڈیجیٹل قومی شناخت متعارف کرائی جائے گی۔ اس سے ڈیجیٹل ویزا جاری کرتے وقت بائیو میٹرک اور فنگر پرنٹ کی رجسٹریشن بھی دستیاب ہوگی اور لوگوں کو اس مقصد کے لیے سفارت خانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے بیشتر ممالک میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
لبنان میں ایک اسکول ٹیچر نے پیٹرول بحران اور بڑھتی ہوئی قیمتوں سے تنگ آ کر نقل و حمل کے لیے گھوڑا خرید لیا۔ الجدید ٹی وی چینل کے مطابق لبنان کے شمالی علاقے میں شعبۂ تعلیم سے منسلک ایک استاد نے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے تنگ آ کر اسکول آنے جانے کے لیے گھوڑا خرید لیا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ ہوا کہ عام آدمی کی طاقت بھی جواب دے گئی۔ پیٹرول کی قیمتوں سے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے پریشان ہیں۔ عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ خدا حافظ۔